الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آخرت سیریز چل رہی ہے اور ہم پہنچے ہیں اپنی اس آخرت کے سفر میں میزان۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی جو باتیں ہوں گی وہ ایک سیکوینس میں ہوں گی، کیونکہ ہمیں اس کے ایگزیکٹ سیکوینس کا نہیں پتہ۔ قرآن حدیث میں یہ نہیں ثابت ہے کہ میزان پہلے ہوگا پھر اس کے بعد حوض کوثر، یا اس سے پہلے ہوگا یا پل صراط۔ تو یہ جو سیکوینسز ہیں یہ تھوڑی سی اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو ہم جس اعتبار سے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے نیسسریلی کہ ہم سیکوینس فالو کر رہے ہیں۔ تو المیزان جو ہے قرآن میں کئی جگہ ذکر آتا ہے اس کا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ثقلت موازینہ ہے، تو جس کے میزان بھاری ہو گئے، جس کے میزان ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا پتہ یہ گہری کھائی کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اور جس کے موازین، قرآن میں جمع آتا ہے، پلورل فارم میں آتا ہے، موازین جو ہے وہ میزان کی جمع ہے، اور میزان حقیقی ہے۔ یہ جو ترازو ہے یہ ترازو حقیقی ہے، یہ کوئی مانوی یا میٹافوریکل نہیں ہے۔ صحیح، اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں بات کریں گے جو بات عقیدے کے تعلق سے ہے۔ ابھی جو احادیث اور قرآن کی آیات اس میزان کے تعلق سے آئی ہیں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ تو والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، الحق اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لہٰذا فمن ثقلت موازینہ، جس کے ویئنگ اسکیلز یعنی جس کے موازین بھاری ہو گئے تو فاولئک هم المفلحون، تو بلا شبہ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی جو ہے وہ یہ ہے جس کے میزان بھاری ہو گئے۔ یہ موازین آتا ہے نا قرآن میں پلورل فارم میں، حالانکہ میزان تو ایک ہی ہے، صحیح قول کے مطابق میزان ایک ہی ہے، لیکن اس کو پلورل اس لیے لایا گیا ہے کہ اس میں یعنی اس اعتبار سے کہ اس میں اعمال جو تولے جائیں گے، تو یہ عربی کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی اسلوب ہے کہ اعمال کے تولے جانے کے اعتبار سے، کیونکہ اعمال جو ہے وہ جمع ہے، پلورل ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے میزان کو بھی موازین کہہ دیا گیا۔ رہی بات یہ اعمال تولے جائیں گے، جی ہاں اعمال تولے جائیں گے، جیسے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ تو یہ اعمال تولے جائیں گے، بندہ بھی تولا جائے گا، جی ہاں بندہ بھی تولا جائے گا۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ صحابہ یعنی ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا تو صحابہ نے دیکھا ان کی پنڈلی پتلی سی تھیں، ان کی ہائٹ بھی چھوٹی تھی، صحابہ ہنس دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے، کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو ٹانگیں ہیں، یہ پنڈلیاں ہیں عبداللہ بن مسعود کی، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو اس کا مطلب بندہ بھی تولا جائے گا، اور صحیفے جو کہ انسان کو دیے جائیں گے، نیک اعمال یا برے اعمال، نیک اعمال کا صحیفہ ہوگا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال کا ہوگا تو وہ بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا۔ تو یہ جو ہے وہ میزان کی کچھ باتیں ہیں، اور یہ میزان ایسا ہے، اتنا باریک ہے کہ اس میں جو ہے وہ رائے کے دانے کے برابر بھی اعمال تولے جائیں گے، جس کو انسان آج دیکھتا نہیں ہے، جس کو انسان آج کنسیڈر نہیں کرتا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم بلا شبہ قیامت کے روز ٹھیک ٹھیک موازین رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر کوئی عمل جو ہوگا وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا تو اس کو ہم لے کے آئیں گے. اکفا بنا حاسبین, اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں, حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا تمام مخلوق کا حساب لے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا, نبی علیہ السلام فرماتے تھے یحشر الناس یوم القیامت عراتا حفاتا, قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے, اکٹھا کیے جائیں گے بے لباس, اور ان کے پاس جو ہے وہ چپل بھی نہیں ہوں گے, ننگے پاؤں. فقالت ام سلمہ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وَسَوْأَتَاهُ ہے يَنظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ, یعنی بے لباس ہوں گے تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا شغل الناس, لوگ اس وقت مشغول ہوں گے. ام سلمہ پوچھتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نشر الصحائف فیہا مثاقیل الذر و مثاقیل الخردل. صحیفے کہتے ہیں اسکرول, ٹھیک ہے, اسکرول آف ڈیڈز, اسکرول کہتے ہیں جو صحیفہ, یعنی قرآن میں آتا ہے کہ ان کو کتاب بھی دی جائے گی اور اسکرول بھی دیا جائے گا, یعنی صحائف بھی دیے جائیں گے اور یہ تولے جائیں گے. تو کتاب بھی دی جائے گی, اسکرول کہتے ہیں کہ جو چیز کھولی جائے, ٹھیک ہے نا, پتہ ہے نا اسکرول, آپ وہ جو ہاں ایک پیپر ہوتا ہے رول ہوا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ اسکرول ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو جس چیز نے مشغول کیا ہوگا وہ ان کے صحیح نامہ اعمال کے صحیفوں نے کیا ہوگا, کہ جس میں مثاقیل الذر, جس میں ذرہ برابر بھی اعمال ہوں گے, اور وہ مثاقیل الخردل, اور رائے کے دانے کے برابر بھی اعمال ہوں گے. اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اعمال ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, سورہ کہف میں آتا ہے کہ یہ جب لوگوں کو, مجرمین کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز ہے نہ کوئی بڑی چیز, مگر اس میں مینشنڈ ہے, ہر چیز ہے اس میں, جس میں جو انسان کر کے بھول جاتا ہے نا وہ بھی ہے. اور اس میزان میں لا الہ الا اللہ سب سے بھاری ہوگا. بڑی حدیث ہے, آپ نے کئی دفعہ مجھ سے سنی بھی ہوگی, واپس سے بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ, کہ اس دن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص کو تمام لوگوں میں سے الگ کر کے چن کے نکالے گا. سیخلص اللہ رجلا, اللہ تعالیٰ ایک شخص کو چن کے نکالے گا قیامت والے دن, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ یعنی اس کے اوپر جو اس کے پاس جو ہے وہ 99 دفاتر رجسٹرز جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, سب میں گناہ ہوں گے, فل آف سنس, سب میں گناہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا بندے یہ تیرے نامہ اعمال ہے, 99 رجسٹرز فل آف سنس, کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے؟ کہے گا نہیں اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ کیا ہے, کوئی ظلم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا یا کارڈ, بطاقہ, کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا جائے گا جس میں اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا, یہ توحید ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ یہ ان تمام 99 رجسٹرز کے سامنے یہ کارڈ آف لا الہ الا اللہ, یہ اس کا کیا تقابل ہے, کیا کمپیریزن ہے؟ ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات, اللہ کیا تقابل ہے, کیا کمپیریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فإنک لا تظلم, تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ, یہ 99 رجسٹر جو ہیں وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, اور یہ توحید کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. وثقلت البطاقہ, وہ کارڈ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. ولا يثقل مع اسم اللہ شیء, اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. یہ وہ توحید ہے جس کو ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اس کو سیکھیں, یہ وہ توحید ہے.
اچھے اخلاق بھی ہیں اور اچھے اخلاق بھی میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی چیز جو میزان میں نہیں رکھی جاتی ان میں سے جو اچھے اخلاق ہیں سب سے زیادہ بھاری ہیں. اور اچھے اخلاق والا جو شخص ہے نا، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. اچھے اخلاق والا شخص جو ہے وہ روزے دار اور نمازی کے درجے کو پا لیتا ہے. تو اچھے اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن توحید کی جو اہمیت ہے وہ کسی کی نہیں ہے، اچھے اخلاق کی بھی ہے. اچھا، یہ جو ہم اس طرح کی احادیث پاتے ہیں نا کہ جس میں بظاہر اپیرنٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اخلاق کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ، جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی، صحیح. اسی طرح مثال کے طور پر ایک صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا کہ جو رات کو نماز پڑھتی، تہجد پڑھتی ہے، لیکن دن بھر اس کے اخلاق جو ہیں بہت برے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اپیرنٹلی یہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اخلاق از ویری امپورٹنٹ، ایون مور امپورٹنٹ دین دا صلاح اینڈ دا سیام اینڈ آل دیز پلرز آف اسلام. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو احادیث آتی ہیں اس کو جیسے کہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری کیا ہوں گے؟ اخلاق. اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ نماز اور روزہ اور دیگر فرائض سے زیادہ بھاری ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس طرح کی احادیث کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مس کوٹ کرتے ہیں اور اخلاق پہ بہت زیادہ، نمازوں سے بھی زیادہ اور فرائض سے بھی زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو احادیث آتی ہیں اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان فرائض سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان فرائض سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفلی نماز اور نفلی روزہ اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن فرض سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرائض ہیں، فرائض سے بہتر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں، حدیث قدسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ فرائض کے ذریعے جتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی کے ذریعے نہیں ہوتا. پھر نوافل کے ذریعے ہوتا رہتا ہے قریب، نوافل کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی میں اس کے اعضاء کی، جسمانی اعضاء کی حفاظت کرتا ہوں. تو زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی میزان میں تولے جائیں گے، جیسے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا مگر وہ لکھا جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے موجود ہیں. اب ان تمام احادیث کو پڑھ کے، اچھا ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحاسب الناس یوم القیامت، قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا جس شخص کی نیکیاں اس کی برائیوں سے ایک درجہ بھی، بواحدۃ، ایک لیول بھی زیادہ ہوگی تو وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن کانت سیئات اکثر من حسناتہ بواحدۃ دخل النار، کہ جس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے ایک برائی بھی زیادہ ہوگی تو پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا. ایک انسان سوچتا ہے نا ایک کر لیتا ہوں میں پھر نہیں کروں گا، تو یہ کیا پتا کہ یہ ایک ہی آپ کا فائنل ڈیسیشن، یعنی یہ فائنل ڈیسیسو ہو، فائنل ڈیسائیڈ کرے آپ کے اس میں کہ آپ یا تو جنت میں یا جہنم میں. ایک نیکی. اسی لیے قیامت کے دن کل ایک ایک نیکی کے لیے انسان جو ہے وہ دوڑے گا. اور کافروں کا جو اعمال ہوں گے، کافروں کے اعمال کا وزن، یعنی کافروں کا اپنا وزن جو ہے وہ ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت والے دن ایسا موٹا تازہ صحت مند ایک شخص لایا جائے گا، لا یزن جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں. فلا نقیم، اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تولا جائے گا نا،
تبھی تو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا، اس کی ویلیو نہیں ہوگی کوئی. تو ویلیو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اعمال کے ذریعے ہے. اللہ کے نزدیک جس کی ویلیو ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ جو میزان ہے اس کے دو پلڑے ہیں، کفتان، دو پلڑے ہیں حقیقی طور پر ترازو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زبان بھی ہے حقیقی. اب جو کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ ترازو جو ہے وہ یہ مانوی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترازو جو ہے وہ مانوی چیز ہے، یعنی ترازو سے کا معنی جو ہے وہ ویلیو ہے، ٹھیک ہے. ترازو کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے حقیقی طور پر اعمال تولے جائیں گے. یہ ماضی میں معتزلہ نے انکار کیا سب سے پہلے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کی عقل تھی، باطل عقل، کیونکہ ان کی باطل عقل میں اس وقت جو ہے جو مانوی چیزیں ہیں اس کو تولا نہیں جا سکتا. یہ تو آج سائنس نے ترقی کر لی نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیمپریچر میجر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور کون سی مانوی چیزیں جو میجر کی جا سکتی ہیں. تو اس دور میں سائنس ایسی نہیں تھی کہ ٹیمپریچر میجر کیا جا سکتا تھا. ٹیمپریچر مانوی چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے. آکسیجن ہو گیا، نہیں آکسیجن مانوی چیز نہیں ہے، آکسیجن گیس ہے نا. وولٹیج، کرنٹ، ہاں کہہ سکتے ہیں، ہاں انرجی ہے، گریوٹی ہے، ٹھیک. یہ ساری وہ چیز ہے کہ جو آج کیلکولیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آج جو ہے وہ اس کا انکار اس بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مانوی اشیاء اور مانوی اشیاء کو میجر نہیں کیا جا سکتا. تو معتزلہ نے اپنے اس دور کی سائنس کے مطابق اس کا انکار کر دیا. تو دیکھیں نا آپ، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کتنی حقانیت ہے کہ وہ ان کی عقلیں جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. تو اچھا راستہ تو یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور آج بھی بہت سے لوگ جو سائنس کی بنیاد پر چیزوں کا انکار کر دیتے نا، قرآن و حدیث کا، اور سائنس کی بنیاد پر تفسیریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. واللہ عجیب، یہ اتنی ریسٹرکٹڈ اور اتنی جہالت والی سوچ ہے کہ قرآن کو آپ نے سائنس کا محتاج بنا دیا کہ قرآن سائنس کے بغیر اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو صحابہ نے کیا کیا؟ یعنی قرآن کو پورٹلز کو منوانا پڑے گا پہلے، پھر اپنے آپ کو ایکسپلین کرے گا، یا قرآن کو اپنی سائنس، مطلب یہ کیا قرآن سائنس میں محتاج ہے؟ لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. یہ سارے مسئلے جو ہے نا، پتہ ہے یہ سارے مسئلے 16ویں صدی میں یورپ میں ہو چکے تھے. پاکستانی میں کچھ جوہلا ابھی اٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کو ایکسپلین کرنا ہے سائنس کے ذریعے. یہ مسئلے یورپ میں ہو چکے، پھڈے بھی ہو گئے، جنگیں بھی ہو گئیں، خون خرابے بھی ہو گیا، سب مسئلے وہاں ہو گئے. اور ہماری قوم جو ہے وہ جدید قوم ہے نا، بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ قوم ہے. وہ ابھی اٹھی اور کہتی ہے، اور وہ بھی وہ سائنس لاتی ہے جو آج تک، وہ سوڈو سائنس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، پورٹلز والی سائنس، ٹھیک ہے. اور لوگوں کی اسٹوپیڈیٹی یہ ہے کہ لوگ بھی سن رہے ہیں نا، کامنٹ بھی کر، واہ کیا بات. علماء کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جاہل ہے. آپ نے کیا بات کہی ہے؟ لٹرلی میرے پاس مسجد میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، تو درس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس سے کہا جو آپ نے آیت بیان کی نا، جو معنی بیان کیا بڑا گہرا ہے اس میں. میں نے کہا کیا گہرائی ہے اس میں؟ کہ یہ جو آپ نے تدبر کیا ہے اس پہ بڑا گہرا تدبر کیا. میں نے کہا اچھا. تو پھر جو ہے وہ اپنی باتیں کرنا شروع ہو گیا اور پھر سورہ کہف پر آ گیا. سورہ کہف پر آ گیا. میں نے کہا آپ اس کو تو نہیں سنتے بہت زیادہ؟ تو کہتا ہے بھائی وہ تو اس کا الگ لیول ہے، اس کا لیول بہت زیادہ ہے، اس کے تدبر کا لیول جو ہے نا وہ ہم نہیں پہنچ سکتے. سیریس ٹون میں اس نے کہا اس کا تدبر کا لیول بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کیا تدبر ہے؟
کوئی ہمیں بھی تو ایسا تدبر بتائیں آپ. بولے بھائی آپ نہیں سمجھ سکتے, آج کل کے جو علماء جو ہے نا, سوری ٹو سے, آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں, اور پھر اپنی جو ہے وہ شروع ہو گیا پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا بات ہے. تو کہہ رہا میں تو علماء سے بات بھی نہیں کرتا کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے صرف اس سے یہ سوال کیا, مجھے یہ بتائیے صحابہ کو سمجھ آئی تھی یہ بات؟ ہاں یا نہ, وہاں یہاں کی بات نہیں, ہاں یا نہ, یس اور نو, ٹیل می. صحابہ کو یہ باتیں پتہ تھی؟ نہیں. کہ صحابہ آپ کا پھر یہ جو اعتراض ہے صحابہ پر بھی جائے گا. کہ نہیں وہ اصل میں دور الگ تھا اور یہ اور وہ. میں کہ نہیں, یہاں وہاں کی باتیں نہ گھمائیں آپ, سیدھا سیدھا کہہ دینا پھر کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کے بغیر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تو پھر صحابہ نے تو نہیں کیا, صحابہ کو تو پتہ بھی نہیں تھی یہ سائنس وائنس, تو پھر صحابہ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, 1400 سال میں آپ کو آ گیا. اور ان میں تکبر بھی بہت ہوتا ہے, نہ عربی آتی ہے نہ سورہ کہف صحیح سے بولنا آتا ہے. کہف جو ہے کون سی لغت ہے یہ تو ابھی تک ہم تلاش کر رہے ہیں. اچھا کہف بول کر بھی جو ہے وہ اس پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں کہف ہی ہوتا ہے. مطلب واللہ کیا تکبر ہے. ہاں ہاں یہ ٹیکنالوجی ہے, سائنس. ہم سائنس کی منکر ہیں اور پیچھے جو ہے وہ سائنس چل رہی ہے. اچھا اگر ابھی کوئی ایسا بیٹھا ہوتا نا, جی آپ ملا جو ہے وہ سائنس کا انکار کرتے ہیں, خود تو سائنس استعمال کر رہے ہیں, خود دیکھیں یہ سائنس ہے, یہ سائنس ہے, یہ بلب چھوڑ دیں, اے سی بند کر دیں, یہ میں پوچھوں گا یہ سائنس ہے؟ اچھا یہ سائنس ہے, یہ سائنس کی اپلیکیشن ہے, سائنس یہ نہیں ہے. سائنس آپ بھی جانتے ہیں ایک میکینزم ہے, کو پتہ ہی نہیں ہے سائنس کیا ہے, بس سائنس 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 کا جو ہے وہ رٹ لگائی ہوئی ہے. تو مطلب اس سائنٹزم کا تو ہو گیا نا, کام تمام ہو گیا, فوت ہو گیا, اس کو قبر میں دفنا دیا. یہ اب جوہلا اور قدیم لوگ جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اب سائنس پھیلاتے ہیں. چلیے جی آگے ہم پل صراط پر آ جاتے ہیں, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. پل صراط پر آ جاتے ہیں. پل صراط جو ہے نا وہ مرحلہ, یہ وہ مرحلہ ہے جو کہ قیامت کے تمام مراحل میں سے ان مرحلوں میں سے ہے کہ جو سب سے مشکل مرحلہ ہے. پل صراط کی جو صفات حدیث میں آئی ہیں, واقعی اس کو پڑھتے ہیں ایک تعجب ہوتا ہے, تعجب ان اے سینس یعنی خوف آتا ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان الجسرا کی جو پل صراط ہے ادق من الشعرا, یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے, وحد من السیف, اور یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. امیجن, اس پر چلنا ہے, بھاگنا. جو کچھ لوگ ہوں گے اس پر بھاگ کے گزریں گے, آئے گی بھی انشاءاللہ. تو کیا دنیاوی عقل کے مطابق انسان اس کو کمپریہنڈ یا پرسیو کر سکتا ہے؟ ہاں نہیں کر سکتا. لیکن عقل اس کا انکار نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اسے اس ذات نے بتایا کہ ابھی فی الحال ہمیں نہیں پتا, لیکن مستقبل میں ایسی کوئی چیز آ جائے جس میں ہمیں پتہ چل جائے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن حدیث کی اس طرح کی بات آتی ہے جس پہ عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام وہ خبریں تو لا سکتے ہیں کہ جس پر عقل حیران رہ جائے, لیکن وہ باتیں نہیں لا سکتے کہ جو عقل میں امپاسبل ٹھہرے, جو عقل کے لیے امپاسبل ہے اس کو ماننا. ٹھیک ہے, اسی طرح مثال کے طور پر عذاب قبر ہے. اب جو انکار کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں نا, کیسے ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں دکھ رہا, کہاں ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ان کی عقل کے مخالف ہے, عقل کے مخالف جو ہوتی ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کلیئر کانٹرڈکشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر شریعت اس طرح کی کوئی بات لے کے آئے کہ یہ جو سورج نکلا ہوا ہے نا یہ سورج نہیں ہے بلکہ یہ چاند ہے, اور یہ جو روشنی ہے نا یہ روشنی نہیں, اصل میں یہ تاریکی ہے. یہ پیور کلیئر عقل کی مخالفت والی بات ہے. ہاں, یا اسی طرح کہتے ہیں کہ 2+2 5 ہے, یا کل جز سے چھوٹا ہوتا ہے,
یہ وہ عقلی باتیں ہیں کہ جس کو یعنی جو شریعت اس کو نہیں توڑتی، ٹھیک ہے. باقی جو عقلی باتیں ہیں نا وہ تو انسان سیکھتا ہے. اس کو ہم نے دلائل اسلام میں پڑھا تھا، اس کو نظری عقل کہتے ہیں یا اکتسابی، جو عقل ایکوائر کی جاتی ہے. تو جو ایکوائرڈ ریزن جو ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر شریعت کے خلاف ہے تو غلط ہے، اسٹریٹ فارورڈ. یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. قرآن میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس پل سے گزرے گا، اس کا ورود ہوگا، اس پر گزرے گا، جائے گا. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ طے شدہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. یو ہیو ٹو گو دیر، آپ نے اس پل پر جانا ہے. نیند نہ اڑا دے بندے کی یہ، اس کے بارے میں اگر انسان سوچے. میں اسلاف کے کچھ اقوال اور ان کی کچھ پل صراط کے حوالے سے آؤں گا انشاءاللہ، آگے بات کروں گا، یاد دلانا اگر میں مس رہ جائے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر پل صراط سے ہم لوگوں کو بچا لیں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالمین کو اس میں گراوا چھوڑ دیں گے. یہ پل صراط جو ہے اس کے آس پاس ہکس بنے ہوئے ہیں جس کو کلالیب کہا جاتا ہے، ہکس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یضرب الصراط بین ظہرانئی جہنم، جہنم کی پشت پر پل صراط رکھا جائے گا، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو اس پل کو کراس کرے گا. وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ، اور میری امت پہلی امت ہوگی کہ جو اس پل کو کراس کرے گی. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس وقت کوئی بھی کلام نہیں کرے گا سوائے رسولوں کے. وَدَعْوَ الرُّسُولُ، اور رسول بھی جو کلام کریں گے اس وقت وہ کیا کلام کریں گے؟ اللہم سلم سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. رسول بھی یہ کلام کریں گے. اور وفی جہنم کلالیب مثل شوک السعدان، سعدان ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے. تو جس طریقے کے سعدان کے جو کانٹے دار کانٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح کے جو ہے وہ کلالیب یعنی ہکس ہوں گے جو کہ پل پر کراس کرنے والوں کو اچک رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حل رأیتم السعدان، کیا تم نے یہ سعدان کے کانٹے دار درخت دیکھے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں ہم نے دیکھے ہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فإنها مثل شوک السعدان، یہ سعدان درخت کے کانٹے دار درخت کے مانند ہوں گے، یہ جو ہکس ہوں گے. غیر انہ لا يعلم ما قدر عظمها الا اللہ، یہ اس جیسے ہوں گے لیکن سائز میں کتنے بڑے ہوں گے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تخطف الناس باعمالهم، لوگوں کو یہ اچک رہے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ان کو وہ اچک رہے ہوں گے. فمنهم الموبق یعنی بعمله، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے، جو جہنم میں گر جائیں گے، اور ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو زخمی ہو کے گر پڑ کے بالآخر جو ہے وہ اس کو کراس کر لیں گے. مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہوں گی. نبی علیہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ایک یہودی عالم آیا، اور یہودی عالم نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک سوال کرنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ سل. تو یہودی نے کہا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جس وقت یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان یعنی موجودہ آسمان اور زمین سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ تاریکی میں ہوں گے پل صراط کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ پل صراط پر ہوں گے تو ایک دم تاریکی ہوگی اور لوگوں کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو پہاڑوں کے مانند جو ہے وہ نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے درخت کے مانند نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ ان کے پیر کے انگوٹھے کے نشان پر جو ہے وہ نور ہوگا، اور وہ
جل رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا، جب جلے گا تو وہ آگے بڑھیں گے، جب بجھ جائے گا تو آگے نہیں چل سکیں گے. اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کیا ہے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل رکھنا یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہ نور جو ہے نا، یہ نور جتنا دنیا میں اس نور کو منور کرو گے، اور یہ نور نور وحی ہے، جتنا علم وحی کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے گا انسان، اتنا ہی کل کو یہ نور عطا کیا جائے گا. اور اس وقت اس نور کی اشد ضرورت ہوگی، اشد، خصوصاً پل صراط کے موقع پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن، پھر اس یہودی نے پوچھا فمن اول الناس اجازتاً، لوگوں میں سے پہلے لوگ جو اس کو کراس کرنے والے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء المہاجرین، جو مہاجرین فقراء ہیں وہ لوگ سب سے پہلے اس پل کو کراس کریں گے. بڑی لمبی حدیث ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا ایک حدیث آتی ہے جس میں جو پل کراس کرنے والے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کس طریقے سے کراس کریں گے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ پلک جھپکنے کی اسپیڈ سے کراس کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے وہ بجلی کی اسپیڈ سے کراس کریں گے، لائٹننگ کی اسپیڈ کی رفتار سے، کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے، کچھ لوگ ستارے گرنے کی رفتار سے، کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ نارمل آدمی کی جو چال چلن ہوتی ہے اس رفتار سے جو ہے وہ گزریں گے. حتیٰ کہ جو آخری ایک شخص ہوگا نا، جو گرتا پڑتا زخمی ہوا ہوا جو ہے وہ منہ کے بل چلتے پھرتے پہنچے گا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا، تو وہ جب اس پل کو کراس کر لے گا وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اعطانی ما لم یعطی احدا. اللہ کا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ اس نے وہ چیز دی ہے مجھے کہ جو اس نے کسی کو نہیں دی. یعنی اس میں آخری درجے کا جو جنتی ہوگا نا، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سب سے بڑا خوش نصیب، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا. یعنی آخری درجے کے جنتی کو بھی یہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا یار اس کو بہت زیادہ مل گیا مجھے کم ملا. ہاں یہ گرتے پڑتے منہ کے بل پہنچے ہوں گے، جن کو ہکس نے جو ہے وہ کافی زخمی کیا ہوا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، فدا ہو ابی و امی، وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے کہ قیامت کے وقت، قیامت کے مراحل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی خدمت کے لیے 3 اہم مراحل میں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ امانت اور صلہ رحمی دونوں پل صراط کے آس پاس جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان میں سے جو پہلا جو گزرے گا وہ بجلی کی اسپیڈ کے مانند گزرے گا. لمبی حدیث ہے، آگے چلتے ہیں اس کو اختصار کرتے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، کہ آپ کا نبی جو ہے وہ پل صراط پر کھڑا ہوگا اور کہے گا ربی سلم سلم، اے اللہ ان کو محفوظ کر لے، اے اللہ ان کو بچا لے. حَتَّى تَعْجِزُوا أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءُ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک لوگ گرتے پڑتے آئیں گے، زخمی ہو جائیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ زخمی ہوں گے لیکن کامیاب ہو جائیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ٹھوکریں کھا کے جہنم میں گر جائیں گے. 3 مقامات جن پر نبی علیہ السلام حاضر ہوں گے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے گا قیامت والے دن. اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا رہی ہے، تو صحابہ نے دعا کی ہے، آپ کی زندگی میں، آپ کی وفات کے بعد آپ سے یہ دعا نہیں کی کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آئے گا.
تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے شفاعت کے لیے کہا کہ آپ میری شفاعت کیجیے گا قیامت والے دن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا فاعل، میں انشاءاللہ کروں گا. پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت قیامت کی یہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبنی اول ما تطلبونی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے صراط پہ دیکھنا، پل صراط پر. میں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اگر آپ وہاں پر نہ ہو، اگر میں آپ کو وہاں پہ نہ پاؤں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میزان جہاں پہ موازین قائم ہو، جہاں پہ نیک اعمال تولے جا رہے ہو وہاں پر دیکھنا. میں نے پوچھا اگر میں وہاں پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں دیکھوں؟ فرمایا کہ حوض کوثر کے پاس مجھے طلب کرنا، کیونکہ یہ وہ 3 مراحل ہوں گے قیامت کے دن، ان تینوں کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا. مسجد کی طرف جو چل کے تاریکیوں میں چل کے جانے والے ہیں نا، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے مکمل نور کی بشارت دی ہے. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. تو یہ فجر اور عشاء مشائین کے الفاظ ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ چلنے والے مسجدوں کی طرف ان تاریکیوں میں ان کو نور تام کی بشارت دے دو. پل صراط کا جو مرحلہ ہوگا یہ وہ مرحلہ ہوگا جس میں لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھول جائیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جہنم یاد آ گئی اور میں رونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ ما یبکیک قلت ذکرت النار فبکیت. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی اس لیے مجھے رونا آ گیا. تو نبی علیہ السلام فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہل تذکرون، کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی فیملی والے یاد آئیں گے قیامت والے دن؟ فقال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا. پہلی جگہ میزان، یہاں تک کہ وہ بندہ جان لے گا کہ آیا کہ اس کا میزان بھاری ہے یا ہلکا، یعنی نیک اعمال سے. اور دوسرا جب اس کو صحیفے دیے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ آیا کہ اس کو دائیں ہاتھ میں کتاب نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں اس کی پشت کے پیچھے سے. اور تیسرا مرحلہ جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہ پل صراط کا موقع ہوگا. حالانکہ جب یہ سب مراحل طے ہو جائیں گے تو جب وہ مسلمان جو نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا. تو جو جنت میں جا رہے ہوں گے وہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے مجادلہ کریں گے کہ اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تو وہاں پہ تو اپنے یہ مومن بھائی دوسرے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھ رہے ہیں. لیکن یہ 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا: میزان، نامہ اعمال دیے جانے کا موقع اور پل صراط کا موقع. ہاں، یہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں. مومن بھائی کیا باپ بیٹے کو بھی یاد نہیں رکھے گا، بلکہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو فدیے میں آفر کرے گا کہ اللہ اس کو لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے. اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ اس دن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو. ومن فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں سب کو، ثم ینجی، پھر اس کو بچا لیا جائے. کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، یہ وہ آگ ہے جو انسان کے چہروں سے کھالوں کو اکھیڑ لے گی، جلا دے گی. لظی نزاعۃ للشوا، تو یہ وہ آگ ہے. یہ 3 وہ مراحل ہوں گے جس میں نبی علیہ السلام ہماری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، جس دن ہر شخص ایک دوسرے کو بھول جائے گا. اور نبی علیہ السلام ہوں گے اللہم سلم. یہ وہ نبی ہیں، قربان جائیں ایسے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بڑی فکر کرتے تھے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ نماز میں آیت پڑھ رہے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو بڑا غالب ذات ہے، حکیم ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بہت رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور پوچھو ان سے کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما یبکی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ کہتے ہیں امتی، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل امین علیہ السلام نبی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امت کی فکر میں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس جاتے ہیں جبریل امین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل امین جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس جاؤ، ان کو کہو کہ ان سنرضیک فی امتک، بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی رکھیں گے، خوش کر دیں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اسلاف کا جو پل صراط کے تعلق سے اور عموماً قیامت کے تعلق سے جو غور و فکر اور تدبر کر کے وہ فکر کیا کرتے تھے نا، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پل صراط عبور کرنے سے پہلے گھبراہٹ سے امن میں نہیں آ سکتا، یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ پل صراط عبور نہ کر لے. وہ ایسا مرحلہ ہے. عطا سلیمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، وہ ٹینسڈ تھے، غم میں تھے، پوچھا گیا یہ ما هذا الحزن، یہ غم کس چیز کا ہے؟ فرمایا ویحک، فرمایا کہ الموت فی عنقی، یہ موت میری گردن میں ہے، والقبر بیتی، اور قبر میرا گھر ہے، وفی القیامت موقفی، اور قیامت کے دن میں نے کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، وعلی جسر جہنم طریقی، اور جہنم کے پل صراط پر میں نے گزرنا ہے، لا ادری ما یصنع بی، اور یہ پورے سفر میں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، اور تم کہتے ہو میں غمزدہ نہ ہوں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال رجل لأخیہ هل اتاک انک وارد النار، ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا تجھے یہی پتہ چلا ہے کہ تو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اس سے پوچھا کہ تجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ تو انک صادر عنہا، کہ تو اس کے اوپر سے گزرے گا، یعنی تو وہاں سے بچ کے نکل جائے گا، تو یہ کنفرم ہے، گارنٹی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ان میں سے ہر شخص نے گزرنا ہے. یہ تو گارنٹی ہے کہ ہر شخص نے اس کے اوپر سے جانا ہے، کہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے. دوسری بات کی گارنٹی نہیں ہے، پہلی بات کی گارنٹی ہے. تو پھر اس شخص نے کہا کہ پھر تو ہنس کیوں رہا ہے؟ کس چیز کی ہنسی ہے؟ کس چیز کی تفریح کر رہا ہے؟ کس چیز کی پارٹی اور موج میلے کر رہا ہے؟ جب تجھے یہ گارنٹی ہے کہ تو جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تو بچ کے نکلے گا، ففیم الضحک، تو پھر یہ ہنسی کس بات کی؟ اللہ کی قسم اس بندے نے اس کے بعد ہنسنا چھوڑ دیا. یہ پل صراط ہے، لوگوں کی ہنسی لے گئی، لوگوں کی خوشیاں لے گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی مسکرائے نہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے بھی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ مسکرائے یا ایسا نہ ہنسے کہ وہ ہنسنا کہ جو انسان دنیا میں مگن ہو کے ہنستا ہے، ٹھٹے مار مار کے ہنستا ہے، ساری ٹینشن فری ہو کے ہنستا ہے. ایسا نہ سوئے کہ جس کو کہتے ہیں نا گدھے گھوڑے بیچ کے سونا، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اٹھنے کی فکر ہی نہ ہو نماز کے لیے، ایسا نہ سوئے اور ایسا نہ ہنسے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں، اس ہنسی میں آخرت کا خوف ہو، پل صراط پر جانے کا خوف ہو. ایسی ہنسی اور ایسی مسکراہٹ کہ بہت زیادہ نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ٹھٹے مار کے نہیں ہنستے تھے. ہنسی آتی تو زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ دکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اکثر مسکرایا کرتے تھے. تو یہ جو مسکراہٹ ہے نا، اس مسکراہٹ میں آخرت کا خوف بھی ہے. ایسی مسکراہٹ جس میں آخرت کا خوف نہیں ہو، اس مسکراہٹ سے منع کیا گیا ہے. ایسی ہنسی
جس میں آخرت کا خوف نہ ہو، ایسی ہنسی سے منع کیا گیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. السلام شیخ، جیسے آپ نے یہ وعلیکم السلام، بھی آپ نے پل صراط کا بتایا کہ ایسا خوفناک منظر ہوگا نیچے جہنم میں اور گزر کے جانے، تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں بتایا کہ یہ اس عمل کو کرے تو پل صراط کا معاملہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے؟ بتایا نا، ایک تو یہ ہے کہ صلہ رحمی اور امانت، یہ دونوں کھڑے ہوں گے، اور یہ آپ کو کراس نہیں کرتے دیں گے جب تک کہ آپ نے ان دونوں معاملے سیٹ نہ کیا، لوگوں کی امانت اور صلہ رحمی. اور یہ جو نور ہے نا، یہ نور ہی آپ کو کراس کرائے گا. نور کیسے آئے گا؟ نور علم شرعی سے آئے گا نا. یہ علم شرعی جو ہے یہ نور ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا. کیا نور نازل جو ہوا ہے وہ کیا نور ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نور کے ساتھ اپنے آپ کو منور کریں. اسی لیے اس کو نور علی نور کہا گیا نا سورہ نور کی آیت نور میں، کہ ایک تو وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ نور ہے کہ جس سے وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف آتا ہے، وہ فطری نور ہے. پھر جب وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ نور ہے. اس نور کو جو بھی شخص بڑھائے گا، کل کو قیامت کے دن اس کا نور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ پل صراط میں ایک کافر مطلب اپنے مطلب کیا کہتے ہیں، بلکہ پل صراط میں نہیں لیکن قیامت کے دن ویسے بھی کافر جو ہے اپنے مطلب باپ مطلب اگر باپ ہے تو بیٹے کو فدیہ میں دے دے گا کہ یا اللہ اسے جہنم میں ڈال دو اور مجھے بچا دے. تو کیا یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے جو مطلب مسلمان تو تھے لیکن مطلب گناہ کرتے تھے، اور ان کی مطلب جہنم مطلب اللہ نے لکھ لی کہ ان کو جہنم جانا ہے؟ بھائی اس دن معاملہ ایسا ہوگا کہ اپنی فکر زیادہ ہوگی لوگوں کو. ٹھیک ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اب چاہے وہ مومن ہو چاہے مسلمان ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے نا، نفسی نفسی میں بچ جاؤں. تو اس سے اب یہ اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا جا سکتا بیٹے کے حوالے سے، جو سورہ معارج کی جو آیت ہے نا، وہ آیا کہ مسلمان کہے گا یا صرف کافر ہی کہے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا اسپیسیفکلی، واللہ تعالی عالم. لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو اس وقت جو ہے وہ صرف اپنی ہی فکر ہوگی. دوسرا سوال. اچھا ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، آپ نے ذکر کیا تھا، اس کا تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں. آپ نے بتائی تھی ایک حدیث جس میں میزان کے بارے میں کہ ایک تو توحید کا ہوگا کہ جس کے اسکیل میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اور دوسرے سائڈ پہ 99 جو ہے وہ ہوں گے، رجسٹرز ہوں گے، تو اس کا والا پلڑا بھاری ہوگا جس میں، اور رجسٹرز بھی اتنے ہوں گے. میں بتانا بھول گیا، تحد نگاہ، ایک اسکرول جو وہ ہوگا وہ تحد نگاہ، اتنے بڑے ہوں گے. تو ایک تو ہمیں یہ حدیث ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے ضروری ہے، توحید سب سے ضروری ہے ہر عمل میں اور ہر چیز میں. پھر ایک اور دوسری حدیث بتائی تھی آپ نے سبحان اللہ بحمد کے بارے میں غالباً، کہ اگر وہ اس میں ہو اسکیل میں تو وہ سب سے بھاری اور سب سے ضروری ہے، سب سے بھاری ہے، سب سے بھاری میزان میں. ہاں ایک یہ بتائی، اور آپ نے ایک اور بتائی تھی اخلاق والی، سب سے وہ بھی بھاری ہے، وہ بھاری ہے. اب یہ تینوں چیزیں جب سب سے بھاری، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ سب سے بھاری ہے. ثقیلتان کے لفظ ہیں، یعنی یہ دونوں بھی بھاری ہیں، کلمہ بھاری ہیں، سب سے بھاری ہیں یہ نہیں بتایا. اخلاق کے بارے میں آتا ہے سب سے بھاری، اسی طرح توحید کے بارے میں آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عقائد میں، اصول میں
جو ہے وہ سب سے بھاری میزان میں عقائد ہیں، یعنی یہ توحید ہے. اور حقوق العباد میں یعنی حقوق اللہ میں سب سے زیادہ بھاری جو میزان میں ہے وہ توحید ہے، اور جو حقوق العباد ہے ان میں سب سے زیادہ بھاری جو ہے وہ اعمال ہے، اخلاق ہیں. آتے ہی آپ نے سوال شروع میں سوچا ہوا تھا میں شیخ ایک میں نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا جس میں مصنف نے لکھا ہوتا ہے عموماً کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے میزان پہ لازم ایمان لانا. تو کیا یہ بنیادی عقائد میں سے؟ میں نے دیکھا یہ بنیادی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شرح السنہ میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد مؤلف نے یہ مینشن کیا تھا کہ کچھ ایسے فرقے تھے جنہوں نے میزان کو ڈینائی کیا تھا. اب میں نے یہ سب بتایا، ابھی معتزلہ کے بارے میں بتایا تھا. اس میں میں نے بتایا کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ لازمی عقائد میں سے ہے. جی ہاں، اصولی عقائد میں سے ہے، اصولی عقائد میں سے ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ دو باتیں. جو میزان کے تعلق سے کچھ آپ کو امام مجاہد سے یہ جو ہے وہ قول مل جائے گا. امام مجاہد کا یہ قول آتا ہے کہ میزان یعنی معنوی میزان، ٹھیک ہے، یعنی حقیقی نہیں. امام مجاہد کی تفسیر سے ہی مل جائے گا، لیکن بہرحال یہ خطا ہے. اب معتزلہ نے بھی یہ کہا اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا. دونوں میں فرق کروں گا. میں معتزلہ کو اس بنیاد پر گمراہ قرار دوں گا، امام مجاہد کی خطا قرار دوں گا. یعنی امام مجاہد سے ایک خطا ہو گئی، ٹھیک ہے. دیکھیں بڑے علماء بڑے مفسرین تو تھے، لیکن خطا کی گنجائش تو ہے نا، بشر تو تھے. تو کیوں میں معتزلہ کو گمراہ قرار دوں گا اس مسئلے میں اور امام مجاہد رحمہ اللہ کی اجتہادی غلطی قرار دوں گا؟ کیوں؟ ہاں، کیونکہ جس وجہ سے امام مجاہد نے جس اصول کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے وہ اصول ان کے خراب نہیں تھے، اصول باطل نہیں تھے. اور جس بنیاد پر انہوں نے معتزلہ نے کہا ہے وہ اپنے باطل اصولوں کی وجہ سے کہا ہے اور وہ عقلی اصول کی وجہ سے کہا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس وجہ سے نہیں کہا. ہاں ایک اجر اجتہادی غلطی. یہی بات ہم جو ہے وہ دیگر اہل سنہ سے جو اس معاملے میں جو بھی غلطی ہوتی ہے نا ہم یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ باتیں اس طرح کی کافی جگہ کی ہیں کہ مطلب اس طرح کے مسائل، اس کو کہتے ہیں ذلت العالم، ٹھیک ہے، یعنی ایک عالم کا سلپ. کیونکہ عفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ہمیں بات دیکھ کے یعنی اتنا مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے علماء سے بھی کوئی ایسی بات میں غلطی ہوتی ہے جسے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس بات میں کیسے غلطی کر لی، ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے علاوہ عصمت کا دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، چاہے جتنا بھی جینیس کیوں نہ ہو. بڑے بڑے جینیسز سے جو ہے وہ کسی معاملے میں غلطی ہوئی ہے. شیخ وہ جو ایک حدیث آتی ہے وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی کون سی تھی، کہ وہ جو جنت کا جو معاملہ ہوگا وہ صرف مطلب نام دنیا اور آخرت کی جو چیزیں وہ نام میں سیم ہے. یہ اس کی تھوڑی تفصیل کر دیں، اور پھر یہ میزان میں بھی اپلائی ہوتی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رسالہ تدمریہ میں یہ بات ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اصل میں یہ تو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر، کہ جس میں جنتیوں کا پھل کا ذکر آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف نام سیم ہے، لیکن ان کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے نام سیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کامن ڈینومینیٹر ہے نا، مطلب یہ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو مختلف نام ہوتے ہیں نا، یہ جو نام ہوتے ہیں
نام ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو مختلف لوگوں پر اپلائی ہوتے ہیں ان کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ناک, نوز, ہاتھی کی بھی ناک ہے, انسان کی بھی ناک ہے, چیونٹی کی بھی ناک ہے. اب تینوں کے لیے ناک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نوز میں کوئی ایک کامن ڈینومینیٹر ہے, اس کو ہم ایسنس کہہ لیں, ایک کامن ڈینومینیٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ تینوں پہ اپلائی ہو رہی ہے, یعنی تینوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تینوں میں اپلائی ہو رہی ہے جس وجہ سے اس کو ناک کہا جا رہا ہے, لیکن کیفیت میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طرح یہ اس کو کہتے ہیں قدر مشترک عربی میں, یا اصل المعنی کہتے ہیں کہ اصل معنی جو ہے. تو اس کو کامن ڈینومینیٹر میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہا ہے کہ ایک کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا جنت میں کھجور کے باغات ہوں, کھجور کے درخت ہوں گے, انگور ہوں گے, اس طرح کے فروٹس وغیرہ کے بتائے ہیں. تو یعنی دنیا اور جنت کے پھلوں میں ایک کامن ڈینومینیٹر ہے. ہم جانتے ہیں انگور کیا ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں, آپ نے یہاں پہ کچھ انگور دیکھے ہیں, لیکن کوئی جگہ کوئی علاقوں کے انگور ایسے کیفیت کے بالکل الگ ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ کے ان کو کہیں گے یہ انگور ہی ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے یہ لیمو ہے, یہ انگور ہی کہیں گے, حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ کے پاکستانی اور اس کے انگوروں میں, لیکن پھر بھی آپ کہیں گے یہ گریپس ہیں. اب یعنی یہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, لیکن یہ کوئی معنی آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کو یہ ڈیفائن بتا رہا ہے کہ یار یہ بھی انگور ہے اور یہ بھی انگور ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہاتھی کی سونڈ اور چونٹی کی ناک میں ایسی کیا سملیرٹی ہے کہ آپ دونوں کو ناک کہہ رہے ہو؟ ہاں, سونگنا یا کوئی کہیں نہ کہیں کامن ڈینومینیٹر ہے. کبھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہو, کبھی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جو مخاطب کیا ہے ہمیں اپنی اصطلاح میں کیا ہے تاکہ ان باتوں کو سمجھ سکیں, لیکن اس کی کیفیت مختلف ہے, ٹیسٹ بھی مختلف ہے, رنگ بھی مختلف ہے. اب مثال کے طور پر کراچی کی بریانی ہے اور پھر لاہور کی بریانی ہے. لاہور کی بریانی کو بریانی ہی کہیں گے, اگرچہ وہ دیکھنے سے تو وہ پلاؤ بھی نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی کہیں گے بریانی, آپ نہیں کہیں گے, چلے ہم نہیں کہتے, لیکن وہ اس کو کہیں گے بریانی ہے. ہم بھی مان لیں گے چلو کہہ رہے ہیں تو خوش کر لو, ان کو بریانی کہہ لو, لیکن کوئی تو ہے نا کامن ڈینومینیٹر جس کو آپ کہہ رہے ہو بریانی, حالانکہ بریانی نہیں ہوتی وہ. اب ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے, میزان پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں میزان ترازو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آخرت کا میزان ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. لیکن جو کامن ڈینومینیٹر ہے نا کہ میزان کیا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو تولتا ہے اور یہ اس کے پلڑے ہوتے ہیں, اور یہ ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہے. پلڑے کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا, تولا کیسا جاتا ہے اس کی کیفیت بھی مختلف ہے, ہم نہیں جانتے, غیبیات میں سے ہے. پلڑے کی کیفیت بھی مختلف ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان دا بیک آف مائنڈ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ میزان کیا ہوتا ہے, ایک فیلنگس ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر محبت ہے. ٹھیک ہے, اب محبت ہم جانتے ہیں کیا, الفاظ میں اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے, الفاظ میں محبت کو ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا. محبت کو آپ جتنا بھی ڈیفائن کریں گے نا, وہ محبت کے نتائج ہوں گے اور ریزلٹس ہوں گے, محبت نہیں ہوگی وہ. اس کو آپ دل کے میلان کا نام دے دیں, لیکن یہ نتیجہ ہے, محبت نہیں ہے. محبت کی حقیقت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ وہ فطری معنی ہوتے ہیں جو انسان کے اندر فطرتاً موجود ہوتے ہیں پہلے سے. ہاں, تو یہ جو ہے یہ وہ چیزیں جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, اللہ بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ محبت کرتا ہے, کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو وہ کہیں محبت کا معنی تو ہے نا. اب یہ معنی کر دینا کہ اللہ محبت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام دے گا, تو یہ نتیجہ ہے محبت کا. اللہ تعالیٰ قریب کر لے گا, یہ نتیجہ ہے, محبت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, عقیدہ واسطی ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ سن لینا انشاءاللہ. تھرڈ ایئر میں عقیدے کی کتاب مجھے نہیں پتا کون, عقیدے کی کتاب مجھے نہیں پتا کون سی ہے.
ہاں اب تو ہٹا دی, تو میں نے ریکارڈ کرا دی. ہاں کھیل لیں گے تھوڑی دیر. نہیں کھیلیں گے, کوئی پلیئر نہیں ہے ابھی. ہاں کل ایک چیز دیکھی میں نے, میں چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ میں لکھوں اس پہ, لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں ملا. اور وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو طریقہ ہے نا دین کی دعوت کا کام کرنے کا, وہ مردوں سے بہت مختلف ہے. یہ بات علماء میں مسلم ہے. خواتین جس طریقے سے دین کا کام کریں گی نا, وہ مردوں کی طرح نہیں کریں گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کتنا دین کا علم ان سے ملا ہے, میں بہت ملا ہے نا, تو انہوں نے کبھی مردوں کی طرح تو کام نہیں کیا. گھر کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کام کیا. صحیح. تو اہل علم سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اس چیز کی بڑی مخالفت کریں گے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مردوں کی طرح گھومے پھرے اور دین کی دعوت کا کام کرے. اصل بات وہی لبرل اور فیمنسٹ سوچ ہے کہ بھئی مرد جب کر سکتے ہیں تو عورت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر مرد کر سکتے ہیں, اگر شریعت نے گنجائش دی ہے تو وہ عورت بھی کر سکتی ہے. مثال کے طور پر طلب علم ہے, علم حاصل کرنا, اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ مرد زیادہ حاصل کرے گا اور عورت کم حاصل کرے گی. ایسا ہے نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو ڈیلیور کرنے پر شریعت نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. مرد ایسے اس طرح سے کام نہیں کرے گا, عورت اس طرح سے کام نہیں کرے گی جس طرح سے مرد کام کرے گی. تو میری نظر سے کچھ پوسٹر گزرے جس میں ایسی خواتین بنی ہوئی ہیں جس طرح سے مردوں کا ہوتا ہے, اور یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ یہ تو مردوں کا طریقہ کار ہے, یا کم از کم یہ میلز کا اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے پوسٹر بنا دینا جس میں فیمیل سپیکرز کو تصویروں کے ساتھ لگا دینا اور پھر اس طریقے سے کرنا کہ جس طریقے سے مردوں میں کام ہوتا ہے, تو یہ طریقہ جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ مناسب نہیں ہے. اس کی اہل علم مخالفت کریں گے. اور اگر جو نہیں کر رہے, ہاں تو ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. تو اصل میں بات یہی کہیں آتی ہے کہ بھائی چونکہ مرد اس طرح سے کام کر رہے ہیں نا, اس طرح سے. اب مثال کے طور پہ مجھے بتائیے, کلاسیکل اسکالرشپ میں مردوں نے علم کو ڈیلیور کیسے کیا ہے؟ ممبروں پہ بیٹھ کے, مسجدوں میں بیٹھ کے, حلقات میں. ٹھیک ہے, کہیں نہیں ملتا کہ عورتوں نے اپنی پرائیویٹ سپیس میں ہی ممبر بنایا ہو اور عورتوں کو جمع کر لیا ہو اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہو. کیونکہ مرد ممبر پر بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو عورت بھی اس طرح سے کر لے. عورت کرے اپنے ذاتی پیرائے میں, لیکن اس کو اس طریقے سے جو ہے پروپیگیٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس پہ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس پہ غیر رضامندی کا اظہار کیا ہے علماء نے. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں مطلب اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے اہل علم نے. خصوصاً عورت کا, شیخ صاحب کا تو یہ واضح موقف ہے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کا, کہ عورت اس طرح جگہ جگہ دین کی دعوت کے لیے جائے, یہ اس کی روح کے خلاف ہے. آپ کچھ سلف میں سے یہ بات, خواتین میں سے کوئی بات ثابت کرے نا, جس طرح سے مرد علم دینے یہاں وہاں اور دعوت کے لیے جاتے تھے, عورت بھی جاتی تھی, تو کوئی ہے ایگزامپل تو دیں. صحابیات میں سے سب سے بڑی ایگزامپل امہات المومنین کی ہے تو دیں. تو اس طرح نہیں ملتی. صحابہ آتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے اور چلے جاتے تھے. تو یہ جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے. اور اس سے بھی بدتر صورتحال آج کل یہ بھی ہو گئی ہے کہ عورت اسپیکر ہے اور مرد آڈینس میں ہے.
یہ اس سے بدتر ہے. تو یہ تو مثال جو ہے نا وہ اس طریقے سے کھلے عام اس طرح نہیں ملتی ہے. مطلب عورتوں کا پوسٹرز پہ تصویروں لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عورتوں نے پردے میں اپنے آپ کو چھپانا ہے, عورتوں نے پردے میں اپنے آپ کو دکھانا نہیں ہے. پردے کا حکم کس لیے آیا تھا حجاب کا؟ چھپانے کے لیے نا اپنے آپ کو, پردے میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تو نہیں آیا تھا. جی میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس ایگزامپل سے یہ ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس اسٹائل میں مرد دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اس اسٹائل میں عورتوں کا دین کی دعوت کا کام کرنا یہ زیب نہیں دیتا. وہ اسٹائل, وہ اسلوب, ہاں شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے نا. یہ پوسٹرز میں خواتین کو دکھانا اور اس طرح سے ہاں مجھے بتائیں نا یہ چیز کیا صحابیات کے دور میں ہو سکتی تھی کہ صحابیات جاتی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دین کی دعوت کا کام کرتی؟ یہ ہو سکتی تھی؟ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک چیز جو اس دور میں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی اور جو آج ہو رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل بات ہوتی ہے. دیکھیں ایک بات جو ہے نا, ہم یہ جو سمجھ لیتے ہیں نا ہمارے اندر, ہم خود سے اسیوم کر لیتے ہیں یہ نہیں کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, یہ نہیں کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. آج یہ ہے تو ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, لوگ نہیں آئیں گے. اس کو چھوڑ دیں, ہمیں یہ ہمارے ریکوائرڈ نہیں ہے. ہم سے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ لوگ نہیں آئے تھے, کیوں پھر بھی تم چل رہے تھے دین کی کام کر رہے تھے, لوگ نہیں آئے تھے, تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم دین کا کام کر رہے تھے, لوگ تو نہیں آئے تھے؟ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. یا کتنے لوگ آئے تھے؟ ہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ لوگ تو آ گئے تھے, لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو یہ چھوڑ دیں. شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے نا, وہ ان کا جو طریقہ کار ہے دعوت کا, اگر وہ آج اپنایا جائے تو لوگ یہی تانے دیتے ہیں بھائی تم اس طرح کی سختیاں کرو گے نا دین کی دعوت کا کام نہیں ہوگا. اور ان سے زیادہ جو ہے نا منہج اہل حدیث اس سندھ میں اس کی نشر کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں یہ بات. شیخ العرب والعجم اکیلے تھے. کون سب نہیں جانتے؟ لیکن جو روٹس ہیں سب جانتے نہیں ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے شاہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ہے, یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے مشہور, ان کو عرب میں بھی بڑا مانا کیا ہے, عرب میں بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں. تو کوئی ویڈیو نہیں ہے ان کی, کوئی کچھ نہیں ہے, پھر بھی مشہور ہو گئے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ قصیم پروونس میں کوئی چھوٹی سی مسجد میں دروس دیا کرتے تھے. آج ان کے پورا لائبریری بنی ہوئی ہے اور ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں. کس وہ پرانی کیسٹ کی ٹیپ ریکارڈنگ سے نکال کے اچھی طبع میں اور پورا مکتبہ بنایا ہوا ہے. یہ چھوڑ دیں کہ
ہم جو ہے وہ کام نہیں پھیلے گا اور ہم یہ کریں. آپ دیکھیں نا کلاسیکل اسکالرس کو دیکھ لینا. امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں سب نے موطا لکھی, امام مالک نے بھی لکھی, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ہوگی نا وہ باقی رہے گی. امام مالک کی موطا باقی ہے, بس ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے. تو بھائی جو اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہے گا, اگرچہ آج کے دور میں نہیں چلے گا لیکن بعد کے دور میں بہت چلے گا. جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا, جو اچانک سے آ کے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے اچانک سے, اور پھر اچانک سے بیٹھتی بھی ہے. معتزلہ اپنے وقت میں بڑے زور و شور سے حکومت میں بھی آ گئے تھے, بڑی آج ہے کوئی ان کا کوئی نام و نشان ہے؟ اعتزالی سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے, لیکن بطور معتزلہ جس کے اصول خمسہ ہوں, وہ بطور ایز اے سیپریٹ فرقہ پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا. کوئی نام و نشان پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں معتزلہ کون ہے. ہائپ تو بڑی تھی ان کی, بڑا چرچا, بھائی عقل والے ہیں, بڑے ریزنیبل لوگ ہیں, بڑے لاجیکل انٹلیکچوئل لوگ ہیں. ہائپ تھی بڑی. جن کا ڈنکا بجتا ہے نا زور سے اچانک سے, پھر اتنا اوپر جاتے ہیں, پھر بعد میں یاد رکھنے والا کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ حج کے لیے اعلان کر تو, لوگ کہاں سے آئیں گے, دور دور سے. کوئی وسائل نہیں تھے, کوئی مائک پہ اعلان نہیں کیا, کوئی سوشل میڈیا پہ اعلان نہیں ہوا, اعلان کر دیا بس. آڈینس کوئی بھی نہیں ہے. آج تک لوگ جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. یہ ہماری صرف مادہ پرستانہ مٹیریلسٹک سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا, جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. لوگ کام کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ جب تک پراپر کیمرہ میں ریکارڈنگ نہیں ہوگی تب تک کام نہیں ہوگا, تب تک لوگ سنیں گے نہیں. آپ کو حیرت ہوگی سن کے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بڑی شخصیت ہیں جن کی ویڈیو آج تک نہیں آئی. ٹھیک ہے, بیت السلام کے مولانا عبد الستار ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ویڈیو آج تک نہیں آئی. آڈیو پہ ان کے دروس سینکڑوں کی تعداد میں سنے جاتے ہیں. ان کی دین کی دعوت کا کام پھیلا ہوا ہے, اگرچہ ہمیں ان کے اصول اور منہج اور عقیدے سے اختلاف ہے, لیکن یہاں پہ اس مثال کو کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دین کا کام ہو سکتا ہے ان کے بغیر. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ پھر تو چھوڑ دو کیمرے شیمرے مائک شائک, نہیں. میں کہہ رہا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کرو, لیکن ذہن میں یہ نہ بٹھا لو کہ اگر یہ سب نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں ہوگا. یہ ایسی سوچنا آپ پیدا کرو. ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ چاہے گا تو کیمروں سے بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بیکار سے ساؤنڈ سسٹم سے بھی آپ کی آواز دنیا کے کونوں میں پہنچے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں دیکھیں کچھ ایسی مساجد ہیں میں جانتا ہوں جہاں پہ عورتوں کے حلقات ہوتے ہیں مساجد میں, لیکن ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا اتنا. لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں ایسا ڈھنڈورا پیٹنا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا مارکیٹنگ نہ کرے, مارکیٹنگ ہونی چاہیے. ڈھنڈورا پیٹنا مطلب یہ کہ ایک پرومو بنا لینا, یہ عورت کی تصویر بنا لینا اور یہ ساری ہائپ کریٹ کرنا. عورتوں کی پرائیویٹ کانفرنس ہونی چاہیے, اس کو تو کوئی وہی نہیں کہہ سکتا. نہیں تو عورتوں کے ایک حلقات کی ماڈرن فارم ہے عورتوں کا پرائیویٹ کانفرنس ہونا, لیکن عورتوں کا جگہ سے جگہ دعوتی ٹور کرنا اس کے مخالف ہوں میں. اپنے پیرائے میں بس عورتیں کام کرتی رہے. ہاں یہ دیکھو, ایک تو یہ اسپیکرز کا جو ہے نا ایک طریقے سے ہائی کلچر جو ہمارے یہاں بھی کریٹ ہوا ہے نا, اور پھر اس کو عورتوں میں بھی یہ آ گیا ہے. ایک تو یہ مردوں میں بھی اچھا نہیں ہے. آج میں کسی سے یہی بات کر رہا تھا, ایک شیخ تھے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی آج کل ہمیں اپنے جو ہے نا نوجوان نسل کی یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہیں کہ بھائی میں نے جو ہے وہ تقریباً اتنے سال مدینہ میں پڑھا, اتنے سال, یہ تقریباً 16-17 سال میں نے مدینہ میں پڑھا وغیرہ وغیرہ. ہاں, تو
اس میں سے کسی نے کہا بیٹے اچھا اتنا پڑھنا پڑے گا, مطلب اسپیکر بننے کے لیے مجھے اتنا پڑھنا پڑے گا؟ نہیں بھائی اتنا تو نہیں ہوگا. یہ تو حال ہو گیا ہے. لوگ اصل میں یہ بات ہے, آج کل رات کی بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی دیکھیں آپ, کوئی اسپیکر ہوگا, کوئی ویڈیو ہوگی, نیچے کامنٹس میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا I want to be a speaker like you. What? مطلب آپ کو یہ اسپیکر کیوں بننا ہے؟ اور اسپیکر بھی پھر شارٹ ٹرم میں, بس 1-2 سال کا لے لو, جلدی سے اسپیکر بن جاؤ, جلدی سے. مجھے یاد ہے کہ مطلب یہ جو اسپیکرز والا جو سین ہے نا, یہ پچھلے 3-4 سالوں میں بہت زیادہ پھیلا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ شیخ طاہر جو ہے نا, ان کو ہم کہتے تھے کہ مطلب وہ تو پڑھ رہے تھے کافی, وہ کہتے تھے کہ بھائی چلیں اب آپ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کریں. کہتے نہیں جب تک کہ 9 سال یا 11 سال نہ ہو جائے. تو ہم ان کو ایسے مذاق میں کہتے تھے کہ بھائی 9 سال 11 سال کب ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس وقت پڑھ رہے تھے نا, تو یہ نہیں تھا کہ بس ہم پڑھیں اس لیے تاکہ جلدی سے ہم جو ہے نا وہ ڈگری لے کے ہم بیان کرنا شروع کر دیں, اس لیے نہیں پڑھتے تھے. لیکن آج یہ وبا ہے کہ بس ہمیں جو ہے نا شہرت کا فتنہ تو ہے نا, شہرت انسان یہاں سے نہیں, دنیا سے نہیں ملی تو یہاں سے تلاش کر لیتا ہے, اور دین میں آسانی سے شہرت مل جاتی ہے. بکواس باتیں کر کے جو ہے وہ دین میں شہرت مل جاتی ہے. پتہ نہیں 2-3 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا کوئی بھی دین کی بات کہہ دو آپ, عجیب پوڈ کاسٹ. اس میں ایک شخص تھا, مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے, لیکن 2-3 ویڈیوز میں نے اس کو دیکھا ہے, پتہ نہیں شاید پاپولر ہو رہا ہے کیا ہے. اس کی کلرڈ آئیز ہیں, تھوڑے سے گولڈن ٹائپ ہیئر بال ہیں, کیا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے, اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا, ایسے کانفیڈنٹلی اس سے بات کہی. اس سے کہا آپ کو پتا ہے جنت میں سیکس نہیں ہوگا. I was like what؟ مطلب یہ کیا بات کی, سیکس نہیں ہوگا؟ کیوں سیکس نہیں ہوگا؟ سیکس اس لیے نہیں ہوگا کہ سیکس میں نجاست ہے اور جنت نجاستوں سے پاک. واو واو, کیا ریزنیبل بات کی آپ نے, سامنے جو بیٹھا ہے. کیا بکواس بات کی ہے یار آپ نے. جاہل انسان ہے نا. اب لوگ ہاں ہو کیا بات کی یار, سیکس ہی ہوگا. کہتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نا ناراض ہو جاتی ہیں ایسی بات, تو ہم خواتین کو یہ گلیڈ ٹائڈنگز ہیں کہ نہیں ہوگا, اور آپ نے مردوں کو جو ہے وہ ناراض کر دیا نا. مطلب آپ بہرحال اس کو ہاں یا نہ ہاں ہو رہے تو ہوں گی. تو بہرحال وہ کہہ رہے کہ اس میں جو ہوں گی نا صحبت ہوگی بس. ہاں اگر یہاں بھی آپ کو صحبت ملے تو بہتر ہے, نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہی عجیب باتیں کی ہیں, سنی کسی نے یہ. تو بھائی نجاست تو انسان کے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نجاست, لیکن اللہ تعالیٰ نجاستوں سے پاک کرے گا نا. اس بیوقوف کو یہی بات نہیں پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی نجاست سے پاک کرے گا, اور جو انسان کو وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں آئے گا, پسینے کی صورت میں انسان کا کھانا ہضم ہو جائے گا, یا ڈکار کی صورت میں انسان کا کھانا ہضم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ حدیثوں میں آتا ہے. تو یہ حدیثیں پڑھی نہیں ہے, اس لیے بس عقل لگا دی کہ بھائی یہ تو نجاست ہے, نجاست جنت میں نہیں ہے, لہٰذا یہ ہے ہی نہیں. تو بھائی انسان کے اندر بھی پھر تو نجاست ہے, انسان ہی نہیں جائے پھر تو جنت میں. ہاں یہ اس کے سامنے جو بیٹھا ہے نا, میں اس کی بھی بات کر رہا تھا. ہاں وہ بابا کر رہا تھا. یہ جو ہے وہ آج کل کافی دیکھ رہا ہے. نہیں اب یہ جو ہے نا, بس جو ٹرینر ہو, جم ٹرینر ہو, سائیکالوجسٹ ہو, انجینئر ہو, اس نے شیخ بن جانا ہے بس. یہ تو فتنے کے دور عجیب. اور لوگ جہال
جہال. اللہ کے نبی علیہ السلام یہی تو فرمایا نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ان اللہ لا ينتزع، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم نہیں اٹھائے گا انتزاع من، کہ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے علم کو اٹھا لے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو جو ہے وہ قبض کرے گا علماء کے اٹھانے سے. حتی لم یبقی عالما، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم باقی نہیں رکھے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا شیخ بنا لیں گے، اور وہ کیا کریں گے فَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، جب ان سے پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہاں علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. لیکن ہاں بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا. دیکھیں نا حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور علم کو اٹھ جانے سے کیسے تعبیر کیا، علماء اٹھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قلم ظاہر ہوگا، ظہور القلم، قلم ظاہر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ کتابوں کی فارم میں علم بہت ہوگا، علمی کتابی والے بہت لوگ ہوں گے، لیکن جو اصل علم ہے جو کہ خشیت الہی ہے وہ ختم ہو جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے. تو علمی کتابی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو حقیقی علماء ہیں وہ اٹھ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیثیں اٹھ جائیں گی، ہوں گی کتابوں میں حدیثیں موجود ہوں گی. ہاں ایک دور آئے گا جو بالکل اینڈ آف ٹائم میں ہوگا کہ جس میں قرآن ہی صحیفوں سے اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. لیکن جو اس سے پہلے ہوگا وہ علم اٹھ جائے گا، وہ اسکالرس کی صورت میں اٹھ جائے گا، لیکن حدیثیں بخاری مسلم باقی رہے گا. جہال آ کے بتاتے رہیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے بخاری کی حدیث، یہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث، میں ہوں علمی کتابی، یہ بتاتا رہے گا وہ جہال. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، بہت ہے کافی. علامات کبریٰ تو کافی ہیں، ٹھیک ہے، اور علامات صغریٰ میں سے کچھ ہیں علامات، جیسے کہ مثال کے طور پر انسان کی ران جو ہے وہ اس کو گھر کی خبر دے گی، جو ہے وہ جانور ہم کلام ہوں گے. یہ میٹافور نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں. ہاں یہ انسان کی شو لیسز جو ہیں وہ اس کے بارے میں آتا ہے. اور کیا ہے، اور بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. یہ موبائل ہے، نہیں موبائل نہیں ہے یہ. اللہ عالم، لیکن یہ بھی حقیقی میں آتا ہے، حقیقت میں آتا ہے. نہیں یہ حقیقت میں نہیں آئے گا، حقیقت میں اور یہ ہوا ہے نا پہلے بھی. نبی علیہ السلام نے قصہ سنا ہے کہ گائیں جو ہے وہ گائے نے کلام کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے، بنو اسرائیل میں بھی ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے اس میں بھی ہوا ہے، حقیقی طور پر کلام کیا ہے. تو جب یہ ہوا ہے تو پھر اس کو ٹیکنالوجی سے لینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہاں پاسبل تو ہے، اس میں وہ نہیں ہے، حقیقت پہ ہی رکھا جائے گا. ان تمام چیزوں کو حقیقت پہ رکھا جائے گا. حدیث سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے حقیقی کلام. اب کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالی عالم، جب یہ ظاہر ہوگا تبھی پتہ چلے گا. اب یہ جیسے ایک اور حدیث آتی ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو مسجدوں کے باہر جو ہیں وہ اس پر آئیں گے، کاؤچز پر آئیں گے، ٹھیک ہے، کمفرٹیبل کاؤچز پر مسجد کے باہر آئیں گے، اور ان کی عورتیں ایسی ہوں گی، مطلب حدیث مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہی ہے. ہاں نہیں ان کی عورت، ہاں کچھ اس طرح سے آتا ہے، یعنی ان کی عورتیں بے حیا ہوں گی، یعنی وہ گھر میں خود تو نمازی ہوں گے اور ان کی عورتیں جو ہے وہ ایسی ہوں گی.
ایسا ہے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے, ایسا ہے کہ اپنے گھر پہ جو ہے گھر کی اصلاح نہیں, جی کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو وہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جو سر ہوں گے وہ کاسمۃ البخت کیملز, ہاں یعنی اونٹوں کی کوہان کے مانند ہوں گے. تو اور بھی نہیں, یہ تو نہیں ہے نا کاؤچز والا. بہت سے علماء نے کچھ علماء نے اس کو جو ہے وہ گاڑیاں مراد لی ہیں کہ گاڑیوں میں آئیں گے. ہاں بند تو رہا ہے, لیکن اس میں کچھ اور باتیں ہیں جو میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, اس لیے ہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کمرہ نما, روم نما اس میں بھی آئیں گے. تو اس لیے بعض علماء نے اس کو گاڑیوں پہ محمول کیا ہے, لیکن زیادہ اولا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اس کی کوئی وجہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا, مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی, میں نے کافی پہلے پڑھا تھا اس پہ.